یہ امام طحاوی نے لکھا۔ اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ، اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مذمت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ خضاب کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیو اس سے پہلے بنائی ہیں، اور تیسری ویڈیو مرزا محمد علی کے جواب میں ہے۔ اس نے سیاہ خضاب کی روایتوں کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس کے فالوور ہیں ان کو یہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے، اور وہ اس کے بلائنڈ فالوور ہیں، اس کی اندھی تقریر کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی دماغ سے کام نہیں لے رہے کہ ہمیں ایک طرف کہتا ہے کہ بابوں کو نہ مانو، کتابوں کو مانو، قرآن و سنت کو مانیں، باب بید شے کوئی نہیں، ایک طرف یہ باتیں کرتا ہے، اور دوسری طرف جب اپنا موقف آتا ہے تو انہی بابوں کے حوالے بھی دینا شروع کر دیتا ہے، محدثین کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے حدیث کے مقابل۔ اچھا، ایک طرف اس کی 2 نمبری یہ ہے، جب حضرت سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کی، حضرت امام حسن سے صلح کی بات آتی ہے رضی اللہ عنہ، تو کہتا ہے معاذ اللہ امام حسن تے شے کوئی نہیں رسول اللہ کی حدیث کے مقابل۔ اور دوسری طرف معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو گستاخانہ جملہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مرفوع حدیث ہو، سرکار کا قول ہو، اور دوسری طرف کسی صحابی کی موقوف روایت ہو، تو زیادہ ترجیح کس کو ہوگی؟ یہ اصول ہے، اصول محدثین بھی اصول ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ ترجیح مرفوع حدیث کو ہوتی ہے، پھر اس کا اصول انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کو واضح بیان کروں گا۔ اب ایک طرف حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک طرف ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، کہ آپ نے سیاہ بال کیے تھے، سیاہ خضاب لگایا ہوا تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، تو اب وہاں سے کہتا ہے تو ہم امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہم بھی سیاہ خضاب لگا لیں۔ یعنی ایک طرف جب حدیث کے مقابل بات آتی ہے، امام حسن کا وہ عمل آتا ہے جس پر اجماع امت اس وقت کے صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس کو کہتا ہے کہ معاذ اللہ حسن تے شے کوئی نہیں، بالکل انہی دشمنان اہل بیت کا قول کہ جو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس وقت یا مذل المسلمین کہتے تھے، اور یہ خبیث اس دور میں امام حسن کو کہتا ہے امام حسن تے شے کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف جب بات آتی اپنے موقف کو ثابت کرنے کی، تو مرفوع قولی حدیث سرکار کی ہونے کے باوجود حوالہ دیتا ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کا، حالانکہ اس عمل کی بھی تعویل موجود ہے کہ جب آپ کا سر انور جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس وقت آپ شہید ہو گئے تھے اور حالت جہاد میں تھے، اور جہاد کی میں تو کالا خضاب لگانے کی باقاعدہ سے اجازت موجود ہے، تو لہذا اس وجہ سے وہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جہاد میں تھے، اور جہاد کی حالت میں کالا خضاب لگانے کی اجازت بالکل صراحتاً موجود ہے۔ تو ایک تعویل تو یہ اس کی تھی، دوسرا اس نے حدیثوں میں تعویل کی ہے۔ مثلا حدیث جو ہے کہ سیاہ خضاب جو لگا ایک قوم آئے گی، یکون قوم یخضبون بالسواد فی آخر الزمان، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی وہ سیاہ خضاب لگائے گی، اور فرمایا وہ جنت کی راحت بھی نہیں سونگے گی، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اس کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، المتوفی 852 ہجری، امام ابو بکر ابن ابی عاصم کا قول نقل کیا ہے، المتوفی 282 ہجری، 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن ابی عاصم، اہل سنت کے امام ہیں۔ اب اس حدیث روایت کے متعلق اس نے ایک محدث کا سہارا لیا، ابن العاصم، فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا، حالانکہ اس کو اختیار نہیں کیا۔ دیکھیں یہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے، محدثین نے ونڈ کر کے رکھ دی، محدثین نے کوئی ایسی 1-2 کے علاوہ اقوال موجود نہیں ہیں، اکثر محدثین کی رائے اس حدیث کے بارے میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں جو اس نے تعویل کی وہ نہیں ہے، وہ اس کو سیاہ خضاب کی منع کے بارے میں بھی لگاتے ہیں۔ میں آپ کو حوالے دوں گا اس کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اختیار مذہب، مختار مذہب یہ بیان نہیں کیا، یہ ایک قول لکھا ہے، آپ کے سامنے چل بھی رہا ہوگا کہ آپ دیکھیں ابن عاصم کی طرف اس کو روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کی تعویل ابن عاصم نے کی ہے کہ یہ اس قوم کی نشانی ہوگی
مطلب یہ سیاہ خضاب کی وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مذمت نہیں ہے، بلکہ ایک قوم آئے گی جو سیاہ خضاب لگائے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اب سوال یہ ہے، اس نے بات کی ہے خوارج کو یہاں جوڑا ہے، قیاس کیا ہے۔ اس کی اسپیکولیشن یہ ہے کہ جس طرح خوارج کی نشانیاں ہیں، حالانکہ ان کے نشانیاں حلق کروانا ہے، حلق تو مولا علی بھی کرواتے ہیں معاذ اللہ، تو اس نے معاذ اللہ اس طرح جوڑنے کی کوشش کی ہے اس حدیث کو خارج کی نشانیوں سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خوارج کی کوئی ایک نشانی نہیں موجود نہیں ہے۔ سیماہم التحلیق، ان کی حلق کروانا ایک نشانی ہے، لیکن ان کی نشانیوں میں بڑی نشانی قرآن پڑھنا ہے۔ جمہور کی مخالفت ہے، اپنی رائے کو بیان کرنا، جس طرح مرزا محمد علی کرتا ہے۔ آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ خوارج کیا کرتے تو مرزا محمد علی جیسے کرتا ہے۔ محدثین اور اولیاء اور بزرگان دین کو آج یہ معاذ اللہ ثابت کر رہا ہے غلط، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے، بالکل یہی۔ تو ان کی نشانیوں بہت ساری اور بھی موجود ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ جو حدیث ہے، یہ یکون قوم یخضبون بالسواد، اس میں کون سی قوم کی نشانیاں براد بتائی گئی ہیں؟ وہ کالا خضاب لگائیں گی، تو کالا خضاب کے علاوہ ان کی کون سی برائی ہوگی؟ اس حدیث کے علم میں بتائیے کیا اور نشانی موجود ہے؟ یعنی میجر گناہ ان کا کیا ہوگا؟ آپ کے نزدیک میجر گناہ ان کا سیاہ خضاب نہیں ہوگا، یہ گناہ ہی نہیں، تو میجر گناہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ آپ سمجھا دیں کہ وہ اس کے علاوہ کون سا گناہ ہے؟ کوئی نشانی اور اس کے علاوہ کوئی بات اس قوم کی ذکر ہی نہیں۔ تو لہذا محدثین نے اس کو سیاہ خضاب کے باب میں ذکر کیا، جیسے یہ شعب الایمان میں اس کو باقاعدہ سے خضاب کے اندر ہی ذکر کیا گیا ہے، اور خضاب کے جواز عدم جواز پہ بیان کیا۔ آگے چلیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں، امام طحاوی ہیں، المتوفی 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے۔ یہ میرے سامنے ہے نسائی شریف۔ نسائی شریف میں صراحتاً امام نسائی سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف نسائی، امام نسائی، وہ کیا لکھتے ہیں؟ النہی عن الخضاب بالسواد، یعنی سیاہ خضاب کے حرام ہونے کے بارے میں، منع ہونے کے بارے میں اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا۔ یکون قوما، حضور نے فرمایا کہ ایسی قوم ہوگی یخضبون بہذا السواد، آخر زمانے میں وہ کالا خضاب لگائے گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذمت یوں بیان کی۔ اب اس کے بارے میں حاشیۃ السندی محدث ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے محدثین، ایک محدث کی بات کر رہا ہے، باقی سب کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ محدثین کی متفقہ رائے کے طور پر بیان کر رہا ہے، حالانکہ متفقہ رائے یہ نہیں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا لوگوں کو۔ سیاہ خضاب کے بارے میں محدثین کا اتفاقی فیصلہ وہ نہیں، وہ ایک انفرادی فیصلہ ہے ایک محدث کا۔ اب سنیں اس کی حاشیے میں کیا لکھا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے المراد انہم ان دخلوا الجنت لا یجدون رائحہا، اگرچہ وہ جنت میں چلے جائیں گے لیکن جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ اچھا فرماتے ہیں قد صحہ غیر واحد وحسنہ، اس حدیث کو ایک کے علاوہ پتہ نہیں کتنوں نے صحیح قرار دیا ہے، ما سوا ابن جوزی کا ذکر کس نے کیا ہے، اور ابن جوزی نے اس پہ وضع کا الزام لگایا، اور علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ امام ابن جوزی اس کے بارے میں خطا پر تھے۔ اس حدیث کو تو صحیح کہا گیا ہے، بتایا جائے کہ اس کو وضع کا الزام لگا کر موضوع قرار دیا جائے، تو یہ رائے ان کی درست نہیں ہے، جس طرح بہت ساری اور حدیثوں کو انہوں نے ضعیف کو یا صحیح کو بھی انہوں نے موضوع کہا ہے۔ تو لہذا اس میں صراحتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشدید و تغلیظ، اس میں تغلیظ ہے، تشدید ہے، جو خضاب لگانے والے ہیں کالے ان کے بارے میں۔ یہ بھی محدث ہیں، پتہ نہیں کس محدث کو بیان کر رہا ہے کہ محدثین نے سیاہ خضاب کے بارے میں جواز قرار دیا، وہ تو ایک دو محدث ہیں مانتے ہیں، لیکن اکثریت کی جمہور کی رائے یہ نہیں۔ یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے سیاہ خضاب کے حوالے سے، لیکن سیاہ خضاب کے حوالے سے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نیچے جو سیاہ خضاب کی روایتوں کے نیچے جو اس کا ترجمہ، اس کی جو تشریح لکھی ہے، محدث ہیں وہ بھی کیا لکھتے ہیں؟ استحباب قید الشیب للرجل والمرأۃ بصفرۃ او حمرۃ، کہ سیاہ خضاب، جو خضاب مرد کے لیے اور عورت کے لیے سرخ یا پیلا، یہ مستحب ہونے کا بیان ہے اس حدیث میں، جس میں فرمایا خضاب کرو فخالف المشرکین، مشرک و یہودیوں کی مخالفت کرو تم خضاب لگاؤ۔ لیکن ساتھ لکھتے ہیں وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحِّ، اصح قول پر سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، اصح قول پر، یہی محدث ہیں، اصح قول۔ ابن ماجہ کا حاشیہ یہ عربی حاشیہ، اس کو تو عربی آتی نہیں،
یہ تو ظاہر ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرتا ہے، کچھ علماء کی کتابیں پڑھ لیتا ہے جو اس موضوع پہ ہوتی ہیں اردو میں، اس سے پھر ہمارے سامنے نتیجے تحقیقات بیان کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی تحقیقات کہاں سے ہوتی ہیں۔ وقیل یکرہ کراہۃ تنزیہیۃ والمختار تحریم التحریم، یہ بھی کہا گیا اس سے مراد کراہت تحریمی ہے، اور اصح اور بعد نے کہا کہ مختار ہے تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اور یہی کراہت تحریمی کا قول امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ امام شافعی کے بھی دو قول، امام احمد بن حنبل کے بھی دو قول لکھے، اور وہ جواز کے نہیں ہیں، وہ کراہت کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ محدثین کی آراء ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت سیاہ خضاب کی کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے اور وہ سیاہ خضاب لگائیں گے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ باب جاء فی خضاب السواد، باب ہے یہ سیاہ خضاب کے بارے میں، حدیث نمبر ہے 4212، یہی حدیث ہے۔ اس کے تحت حاشیہ لکھا، یعنی ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیاہ خضاب کے متعلق ذکر کیا، اس کو مذمت کے طور پر ذکر کیا، اور اس کے حاشیے میں لیریحون رائحۃ الجنہ مبالغۃ فی الزجر والتحدید علی الخضاب والسواد، کہ یہ سیاہ خضاب کے اوپر تحدید اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا منع کیا جا رہا ہے۔ یہ محدثین کرام ہے۔ ایک اور خود ساختہ نظریہ جو مرزا محمد علی نے قائم کیا، وہ ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عثمان جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ ان کو حضور نے فرمایا کہ ان کی داڑھی کو، ان کے بالوں کو خضاب کر دو، اور لیکن سیاہ سے بچو، جنبوا سواد واجتنبوا سواد، دو طرح کے لفظ ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو، ان کی عمر 80-90 سال تھی، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ سرخ رنگ کا، یعنی کالا خضاب نہ کریں، لیکن جوان کر سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو موقف ہے تفرد، یقین مانے یہ اکیلا اس امت میں ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ کس نے یہ بات کی ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں جو صراحتاً روایت میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ قطم اور حنہ کا خضاب کیا کرتے تھے۔ اور قطم اور حنہ کا خضاب کون سا تھا؟ میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ میں ہے، حضور کی داڑھی مبارکہ میں حنہ اور قطم کا خضاب تھا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً وہ بال مبارک تھا، اور وہ سرخ رنگ کا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، باب ما یذکر فی الشیب، کتاب اللباس میں۔ تو لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صدیق اکبر سے بھی، اور حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے بھی سیاہ خضاب کے علاوہ سرخ رنگ کا خضاب لگانا، حنہ اور قندم کا جو سیاہی مائل سرخ ہے، ڈارک براؤن ہے، وہ خضاب لگانا ثابت ہے۔ باقی کالے خضاب کے متعلق جمہور کی آراء یہی ہے۔ یہ مرزا محمد علی نے جو حدیثوں میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس نے اپنی ہوائے نفس کو استعمال کیا ہے، کھینچ تان کر ان حدیثوں کو اپنی رائے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں بزرگان دین کو نہیں مانتا، وہ خود بزرگوں کے حوالے دے کر اپنے موقف کو ثابت کر رہا ہے، حدیثوں کو چھوڑ کر۔ اللہ میں سے فتنے سے بچائے۔